هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت کے لیے ساتھی نے پوچھا ہے کہ کوئی عمل بتلا دیں جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی پیدا کر دے۔ تو رزق اور انسانی معیشت واقعہ ہی ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے انسان پریشان ہو، مجبور ہو، تو بسا اوقات انسان کفر کی حدوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کے رزق میں فراوانی پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بسا اوقات یہ دعا کے اندر الفاظ پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا، اے اللہ ہماری دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بہتر فرما، کیونکہ اس کے اندر ہماری معیشت اور ہمارے رزق کے اسباب اور ذرائع۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو رزق کثیر عطا فرمائے۔ تو میں چند ایسے اعمال اور رزق کی چند ایسی کنجیاں آپ سب کے نظر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ان کو اپنانے کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت پیدا فرمائیں گے۔ پہلا ہے کہ ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ پر صدق کے دل سے ایمان لایا جائے۔ قرآن کے اندر خالق و مالک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ التقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کیا جائے، جلوت میں بھی خلوت میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہو۔ قرآن کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ الاستغفار، تیسرا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہ کہا کرتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شکر کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے اور اپنی زبان سے کلمہ شکر ادا کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار کرے جائز طریقے سے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بجا لائے اور عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھے۔ یہ بھی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ الانفاق، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اسباب دیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے، صدقہ و خیرات کرنا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نکاح کو اپنایا جائے۔ سورہ نور کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ التوکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد اور یقین رکھنا کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے وہ رزق بھی دے گا۔ دنیاوی اسباب اور ذرائع کو ضرور بروئے کار لائیں، لیکن اختتام اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین پر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو انکم توکلون علی اللہ کما حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ صلہ رحمی بھی ایسا عمل ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنا، ان کے اندر دراڑ پیدا نہ کرنا، قطع تعلقی نہ کرنا، اس سے بھی انسان کے رزق کے اندر اور انسان کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ فراوانی پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 944 نمبر پر واقع ہے۔ حج اور عمرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کثرت سے کرو، اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فراوانی پیدا کرتے ہیں اور فقیری اور غربت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عمل ہے کہ الاحسان الی الضعفاء،
ضعیف اور کمزور اور لاچار لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ دینی اور دنیاوی معاملت کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مدد اس لیے کی جاتی ہے اور تمہیں رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سب سے اینڈ پہ جو ہے ذکر کرنا اور تسبیحات کا پڑھنا، ان میں اس کی دلیل کے طور پہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 124 نمبر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اور ایسے ہی ایک روایت ہے مسند احمد کی جس کا یہی مفہوم ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ یہ اللہ کی ایسی تسبیح ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی 6583 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کے رزق میں برکت پیدا فرمائے اور حرام سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔